أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللہ یحب المطہرین. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 107 اور 108 تلاوت کی گئی ہیں جو 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہیں. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا جب لوگ جنگ تبوک کے لیے حضور کے ساتھ نہیں گئے اور واپسی پر مختلف قسم کے بہانے بنا رہے ہیں تو تم کرو جو آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور مومنین دیکھیں گے تمہارے کاموں کو، تم کیسے کرتے ہو، اخلاص آیا ہے کہ تمہارے اندر ٹھیک ہوئے کہ نہیں. اور پھر تم نے اس پروردگار کی بارگاہ میں لوٹنا ہے جو ظاہر اور باطن سب جاننے والا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو. کچھ لوگ وہ ہیں ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر رکھے گئے ہیں، اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، چاہے گا تو ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا اور توبہ ان کی قبول کر لے گا، اور وہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اب ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے منافقت کرتے ہوئے مسجد قباء کے پاس ایک اور مسجد بنائی، اور مسجد بنائی انہی دنوں میں جب یہ موقع تھا تبوک میں جانے کا، اور حضور کی خدمت میں آ کے عرض بھی کی کہ حضور ہم نے مسجد بنائی ہے اس لیے کہ مسجد قباء میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دور بھی پڑتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی آندھی اندھیری ہوتی ہے، کچھ لوگ بیمار کمزور ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا فاصلے پر ہی اپنے قریب مسجد میں جگہ مل جائے گی. نے مسجد بنائی ہے، آپ ایک دفعہ تشریف لائیں اس مسجد میں نماز پڑھ دیں تاکہ برکت ہو جائے. یہ سب کچھ ان کا چالیں تھیں. آقا کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، حضور سے پہلے ایک شخص وہاں تھا ابو راہب کہلاتا تھا، وہ ابو عامر. ابو عامر جو تھا وہ عیسائیت پر چلا گیا اور راہب بن گیا. اس کے ساتھ اور بھی لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. جب حضور تشریف لے آئے تو لوگوں نے ادھر رخ کر لیا. حضور کو جب دیکھا مدینہ طیبہ میں آئے ہیں اور اسلام لائے ہیں، خوبیاں دیکھیں، ان کا دیدار کرتے، حضور کے پروانے بن جاتے. اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اب تو میرا تو کام نہیں بن رہا. حضور سے کہنے لگا کون سا دین لائے گا؟ فرمایا میں دین ابراہیم ہی لایا ہوں. نہیں دین ابراہیم میں تو میرا ہے. وہ کہنے لگا، آقا فرماتا تم نے اس میں گڑبڑ کر لیا ہے بہت. کہنے لگا نہیں آپ نے کر لیا ہے. یہ کہتا اچھا ایسا ہے کہ جو ہم میں سے سچا ہو وہ ٹھیک ہے، جو جھوٹا ہو نا وطن سے دور اس کا برا انجام ہو، وہ وطن سے باہر جا کے وہ بے کسی کی حالت میں مرے. آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے آمین. اب اس کے بعد اس نے مخالفت رکھی حضور کے ساتھ. جب بھی کسی کافر قوم کے ساتھ لڑائی ہوتی تو وہ کافروں کا ساتھ دیتا. کئی جنگوں میں اس نے ایسا کیا. آخر کار اس نے دیکھا کہ اسلام تو بڑھتا جا رہا ہے اور مختلف قبائل جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں اور شکست کھاتے جا رہے ہیں. وہ بھاگ گیا، شام کی طرف چلا گیا.
شام میں اس کا تعلق تھا، رابطہ تھا حکمرانوں کے ساتھ۔ اس نے ایک پیغام بھیجا اپنے ساتھیوں کو، منافقین کو، کہ ایک مسجد بناؤ مسجد قباء کے قریب، اس میں اسلحہ وغیرہ جمع کر لو، میں شام سے لشکر لے کر آؤں گا اور ان کو مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے، تم تیاری رکھو، میں یہاں آ کر پھر قیام کروں گا اس مسجد میں۔ مسجد بنا دی گئی اس کے انتظار میں۔ تو خالق کائنات نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے وعدہ کیا تھا ان کو ساتھ کہ ہم آئیں گے، لیکن خالق کائنات نے منع فرما دیا۔ واپسی پر تبوک سے آتے ہوئے مدینہ منورہ سے بھی 1 گھنٹے کا سفر باقی تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرما دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے تکلیف پہنچانے کو، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، اسلام کو، کفر کو پھیلانے کے لیے، تفریق بین المومنین، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کبا جائیں، کچھ یہاں آ جائیں گے، اختلاف بن جائے، الگ الگ ہو جائیں۔ ارشادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے انتظار میں انہوں نے مسجد بنائی ہے جو پہلے اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے، ان کے خلاف لڑتا ہے۔ جو ابو عامر تھا، راہب نام تھا، اس کے بعد اس کا نام ابو عامر فاسق رکھا گیا۔ اور وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، ان سے کہا گیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، کہ جو لوگ دوسری مسجد میں نہیں جا سکتے موسم خراب ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، وہ یہاں آ جایا کریں گے۔ لیکن خالق فرماتا ہے جل شانہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، وہ تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بھلائی کے لیے کرتے ہیں، کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس مسجد میں بالکل نہیں ٹھہرنا، آپ نے اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک نماز پڑھ دیں، یہاں آ کر برکت ہو جائے گی، لوگ یہاں آئیں گے۔ جب بات کھل گئی تو خالق کائنات نے منع فرمایا کہ محبوب اس مسجد میں آپ نے نہیں جانا، کوئی نماز نہیں پڑھنی اس میں۔ لیکن اس کے برعکس جو اس سے پہلی مسجد بنائی ہے آپ نے اپنے دست مبارک سے، مسجد قباء، اس سے سالت تقوی من اول یومن، پہلے دن سے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے، تقوی کی نیت سے رکھی گئی، پرہیزگاری کے ساتھ رکھی گئی ہے، نیک نیتی کے ساتھ، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں آ کر ٹھہریں، اس میں نماز پڑھیں۔ پھر یعلمون یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے بندے ہیں جو بڑی طہارت پسند ہیں، پاکیزگی پسند ہیں، اللہ تعالیٰ پاکیزگی پسند لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے پیار فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، مسجد قباء والوں سے، مسجد قباء کے آس پاس رہنے والوں سے، مسجد قباء کو آباد کرنے والوں سے، تم کیا کرتے ہو بھائی؟ اللہ نے تمہاری صفت بیان کی ہے، طہارت پسند ہو تم۔ عرض کی حضور اور تو کچھ نہیں ہے، ہمارا یہ ہے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں پہلے مٹی کے ڈھیلے سے کرتے ہیں، پھر پانی کے ساتھ کرتے ہیں، میں اللہ کو یہ پسند ہے، یہ کرتے رہو۔ یہ ان لوگوں کی صفات بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک میں مولا اپنے محبوب کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، ہر قسم کے نفاق سے ہمیں بچا۔